الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، قربانی کے دن چل رہے ہیں، تو میں نے چاہا کہ قربانی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے۔ سبحان اللہ، انہوں نے کیسے قربانی دی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر 4 امتحان اللہ تعالیٰ نے دیے، 4 امتحان لیے، 4 پیپر لیے، اور 4 پیپروں میں اعلیٰ نمبروں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے 4 امتحان لیے تو سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے یعنی پوزیشن ہولڈر بنی، گولڈ میڈل اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ سبحان اللہ۔ جب 4 امتحانوں میں پاس ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گولڈ میڈل ملا۔ سبحان اللہ۔ پاکستان میں اگر کسی کو گولڈ میڈل ملے، سونے کا ہوگا، لوہے کا ہو سکتا ہے، لیکن سیدہ ابراہیم علیہ السلام کو جو گولڈ میڈل ملا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جتنی کارکردگی، جتنا کام عمدہ اور اچھا ہو تو اتنا ہی اس کو جو نمبر دیے جاتے ہیں، جو اس کو انعام دیا جو اتنا ہی عمدہ اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لیے
وہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی وہ دے سکے. تو اس لیے سید ابراہیم علیہ السلام نے بڑے سخت امتحان دیے. تو جب دیکھا کہ نمبر اچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح انعام سے بھی نوازا. سبحان اللہ. وقت تھوڑا میں نے 3 ان کے واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں, یعنی 3 امتحان آپ کے سامنے رکھے ہیں. پہلا امتحان سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت لیا کہ جب نمرود بادشاہ تھا اور نمرود نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا کہ شاہی دربار پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے. اب سید ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بلایا؟ وجہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بلایا؟ وجہ یہ تھی کہ نمرود کی قوم یہ ساری میلے پہ چلی گئی تھی اور جہاں انہوں نے رب واڑا, یعنی جیسے بکری ہو تو کہتے ہیں بکری کا واڑا, تو جہاں کیا کہتے ہیں بھینسیں ہوں تو کہتے ہیں بھینسوں کا واڑا. تو انہوں نے جو اپنی طرف سے بت بنا کے چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے تھے خدا, ان کو رب واڑا کہہ دیتے ہیں. تو وہ بڑے ہوئے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے خدا. آپ سارے میلے پہ چلے گئے, ساری قوم ہی میلے پہ گئی ہوئی ہے. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے وہ جو چھوٹے چھوٹے بت رکھے تھے انہوں نے خدا وہ رب واڑے میں داخل ہو گئے سید ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ. اب سید ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, کسی ان کے خدا کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کا پاؤں توڑ دیا, کسی کی ناک توڑ دی. تو جو ان کا سب سے بڑا خدا تھا نا, جو بت بنایا ہوا تھا انہوں نے خدا سمجھتے تھے, اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہمارے خداؤں کے کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کا پاؤں توڑ دیا, کسی کے ناک ہی نہیں ہے, ہمارے خداؤں کے بیچاروں کو کیا کر دیا. تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا, اپنی قوم سے پوچھنے لگا. انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ تو قوم نے کیا کہا, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. قالوا سمعنا, اس قوم نے کہا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان لڑکا ہے, جوان لڑکا ہے, وہ کہا کرتا ہے ہمارے بتوں کے بارے میں اور اس کا نام ابراہیم ہے. وہی ہے, اس نے کیا ہے. تو نمرود بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے دربار پہ اس کو حاضر کیا جائے. تو جب سید ابراہیم علیہ السلام کو بلایا, اس نے پوچھا تو نے ہمارے بتوں کا بیڑا غرق کر دیے, ستیہ ناش کر دیا, تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو سید ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا, یا یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے. انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا تمہارے کیا ہوا تمہارے خداؤں کو؟ اس نے کہا ہوا کیا, کسی کا ناک ہی نہیں ہے, کسی کا کان ہی نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, اور جو سب سے بڑا خدا اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے. تو سید ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو تم اپنے خداؤں سے پوچھو نا, خدا کو تو سب کو پتہ ہوتا ہے, تو اپنے خدا سے پوچھو, اور کلہاڑے والے سے پوچھو کہ جناب ہے تو دسو کہ بندے کے لیے آئے تھے, کیڑا بیڑا کر کے ساڈا. تو کلہاڑے والے سے پوچھو نا کہ یہ کس نے ناک توڑا ہے, کس نے جو اس کا کان توڑ دیا ہے, پاؤں توڑ دیا, کون آیا تھا. بڑے کلہاڑے والے سے پوچھو تو تمہارا خدا بتائے گا کس نے توڑا ہے, کس نے کیا ہے. تو کہتا ہے ابراہیم تو کیسی باتیں کرتا ہے, وہ تو بول نہیں سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دونه افلا تعقلون. ایسے خدا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو, عبادت کرتے ہو, اللہ کے سوا جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو, جن کی تم عبادت کرتے ہو, اف لکم ولما تعبدون من دون, ڈوب کے مر جانے سارے کے. جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو یہی نہیں پتا کہ آیا کون ہے اور کس نے ہمارے بتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو کیسے تم نے خدا بنائے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا, جو اپنے آپ خود نہیں بچا سکتا. ایسا خدا کہ جو اپنا کان نہیں بچا سکتا, ناک نہیں بچا سکتا, پیر نہیں بچا سکتا, وہ کیسا خدا ہے؟ سبحان اللہ. یہ تو تم ان سے سوال کرو نا. تو جب یہ سوال و جواب چل رہا تھا, مناظرہ ہو رہا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھو, اور سرکار جی سب تو بڑی بیٹھی ہے جس کندھے تک کلہاڑا ہے, انہوں پوچھو کہ تیرے کندھے تک کلہاڑا کون رکھ گیا. سبحان اللہ. اب وہ لاجواب ہو گیا. ہمیشہ جب باطل ہار جاتا ہے, باطل کے پاس دلائل نہیں ہوتے, تو وہ ہٹ نرمی پہ اترتا ہے, اذیت پہ اتر جاتا ہے, سزا دینے پہ اتر جاتا ہے. اب ایسے ہی ہوا
اس نے کہا قال حرقوہ کہ ابراہیم نے پڑھو، ابراہیم اسلام کو آگ میں جلا دو۔ اب کیا انہوں نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اتنی بڑی آگ 40 میل لمبی اور چوڑی آگ جلاؤ، اللہ اکبر، اور اتنی دور اتنی لمبی چوڑائی میں وہ آگ جلائی۔ اب وہ آگ ایسی ابڑی اور ایسی بھڑکی کہ آسمان سے باتیں کرے وہ۔ اب اتنی بڑی آگ اور ایک ابراہیم نبی کو پھینک رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام ان کے رب واڑے میں داخل ہوئے، کیسے بتوں کو توڑا، اور کیسے ان سے سوال کیے گئے ابراہیم علیہ السلام سے، اور کیا ان کے ساتھ کریں گے اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سارا دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہر گناہ معاف کر دوں گے لیکن شرک نہیں، شریک اللہ کے ساتھ ٹھہرانا ہے کسی کو، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ گناہ، اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر تو دو خدا ہو گئے نا اگر کسی کو شریک ٹھہراؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے پسندیدہ عمل تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جناب آگ جلائی، 40 میل لمبی چوڑی آگ تھی۔ اب دور دور تک وہ آگ جا رہی، آسمان سے باتیں ابڑی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ، دہتی ہوئی آگ۔ اب اس میں پھینکے کون؟ ظاہر ہے جو بندہ بھی آگ کے قریب جائے گا تو اتنی بڑی آگ جلی ہے تو دور دور تک اس کا سیک تو آ رہا ہے، اس کی تپش اتنی آ رہی ہے کہ بندہ پھینکے کون اس میں۔ اب سارے اکٹھے ہو گئے کہ اس میں آگ میں ڈالے کون ابراہیم علیہ السلام کو۔ مسئلہ تو یہ بن گیا، اتنی بڑی آگ تو جلا لی۔ اب وہ آیا، شیطان آیا بڑا بزرگ بن کے، اس نے کہا وہ کیری پریشانی سے بیٹھے ہو؟ میں کہا پریشانی تو بنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جی کسی نے چھٹی ہے، یہ کو بارے دس کہ ابھی کوئی پریشانی۔ شیطان تو شیطان تھا، اس نے کہا گلیل بناؤ۔ انہوں نے اتنی بڑی کو گلیل بنائی کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا، کئی طاقتور بندے اس میں لگے، انہوں نے اس میں رکھ کے نا دور سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ استغفر۔ جب وہ آگ میں گئے، اب اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں سے یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی مشکل کشا نہیں ہے، نبی مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر نبی مشکل کشا ہوتا تو آگ سے تو خود بچ جاتا نا، وہ تو گر گئے آگ میں، اب تو مشکل کشائی کہاں گئی؟ اس لیے مشکل کشا ہونا یہ اللہ کی صفت، بے شک، سبحان اللہ۔ تو ابراہیم السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اب پریشان، اب انہوں نے وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ آگ ان کو جلا دے گی، کھا جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کر دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، سبحان اللہ، کہ قلنا یا نار کونی، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی علیہ، سبحان اللہ، بردن ٹھنڈی ہو جا، یا اللہ برف طرح ٹھنڈی، برف جیسے ٹھنڈی۔ اگر برف جیسے بھی ٹھنڈی ہو تو پھر بھی نبی کو تکلیف ہے، برف کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے بندے کو برداشت نہیں ہوتی، اگر آگ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ برف جیسی ٹھنڈی ہو جائے تو پھر بھی مشکل ہے، پھر بھی مشکل ہے، نبی کو پھر بھی تکلیف ہوگی، کتنی ٹھنڈی ہوگی۔ ہمیشہ بندہ جو اپنے جسم کو حرارت محسوس کرتا ہے یا ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اتنی ٹھنڈک نہ بڑھ جائے کہ جسم کو جو ہے نا تکلیف ہونا شروع ہو جائے۔ زیادہ ٹھنڈی ہو تو بندے سے برداشت نہیں ہوتی، اسی طرح زیادہ گرم کوئی چیز ہو پھر بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اب آگ تو ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بردن سلا، بردن ٹھنڈی ہو جا آگ، اب اتنی ٹھنڈی نہیں کہ برف جیسی، فرمایا کہ سلام بردم و سلام، ایسی ٹھنڈی جیسے ایئر کنڈیشن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آگ میں بندے کو مزہ آئے، آگ میں بیٹھے ہیں اور آگ میں مزہ آئے، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ سبحان اللہ، اور فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جائے، ایسی ٹھنڈی ہو کہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان، تو ایسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ وہ جاتا نا فتح یذکرہم، ان کافروں نے کہا نا نمرود کے ماننے والوں کو، فتح یذکرہ، ایک نوجوان ہے وہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسے ایسے کہتا ہے، وہ قرآن کہتا ہے فتن، فتح یذکرہ، فتن کا لفظ جو ہے نا نوجوان کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کے عربی میں معنی دیکھیں اس کا بنتا ہے کہ ابھرتی ہوئی جوانی والا نوجوان۔ سبحان اللہ، تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، یا ان جو لوگ جو گواہی دے رہے تھے نمرود کے ساتھ، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں ایسے کہا کرتا ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں فلاں فلاں کہتا ہے،
بلکہ نبی کا نام انہوں نے استعمال نہیں کیا، کہا فتح یذکرون، نوجوان. کیوں؟ نوجوان جو ہوتا ہے نا وہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے، کفر کے مقابلے میں وہی کھڑا ہو سکتا ہے کہ نوجوان، جو طاقت اس میں شباب کیوں آتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، تو وہ نوجوان ہی ایک مقابلہ کر سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ فتح یذکرون، نبی نہیں کہا بلکہ کہا نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں ایسے کہتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں نے جو اگر دین کا کام کرے نا تو زیادہ ہوتا ہے. بے شک سبحان تو اللہ. اس لیے قرآن نے کہا فتح یذکرون کہ نوجوان ہے، نوجوان نے ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور اپنے نبی کو بچا لیا. سبحان اللہ. یہ پہلا ایسا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام پہ کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے. اور یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے آگ میں کیوں جلایا جا رہا ہے، نہ، ہمارے یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آ جائے نا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سنتا ہی نہیں. اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں، بے شک اور اس طرح کے الفاظ بعض دفعہ کفری الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ اس بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے. مجھے ایک دفعہ پریشانی تھی کسی معاملہ میں، تو میں نے خواب دیکھا کہ اس میں یا رحمان یا رحیم بار بار پڑھ رہا ہوں. تو کراچی کے مفتی صاحب، میں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانی سے دور کر دیں گے، نکال لیں گے. اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ بڑھتی ہوئی آگ 40 میل لمبی چوڑی آگ سے بچا سکتا ہے، وہ اللہ کے سامنے اور کام کرنے کیا مشکل ہے، تو ہر کچھ کر سکتا ہے. تو یہ پہلا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام اس میں پاس ہو گئے. سبحان اللہ. دوسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام پہ یہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. اب 120 سال ابراہیم علیہ السلام کی عمر، 90 سال حضرت ہاجرہ کی ہو گئی ہے. تو کہتا ہے ربی ہب لی من الصالحین، یہ اللہ بیٹا دے، بچہ دے، لیکن نیک بچہ دے، نیک بیٹا دے. اب وہ دعا مانگ رہے ہیں، رو رو کے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. حضرت ہاجرہ بھی مانگ رہی کہ بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹا پیدا ہو جائے. اب جب فرشتے آئے تو انہوں نے خبر دی فبشرنا باسحاق. دوسری قرآن کی آیت میں یہ بھی ہے کہ اسماعیل اسلام تھے. جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی تو حضرت ہاجرہ پردے کے پیچھے مسکرانے لگی، ہنسنے لگی. وہ کہنے لگی کہ میری عمر 90 سال، ابراہیم کی عمر 120 سال، تے بیٹا کیسے پیدا ہو جائے گا؟ تو نے کہا فبشرنا باسحاق نبی من الصالحین، کہ جو اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے نا، وہ تمہیں اس حالت اس عمر میں بیٹا بھی دے سکتا ہے. بے شک سبحان اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ فبشرنا باسحاق، آپ کے یہاں اسحاق پیدا ہوگا. اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ہاجرہ کے یہاں پیدا ہوئے. اب جب وہ بچہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا اور کیا کہتے ہیں اتنی رو رو کے اور اتنی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو لے جا اور فضا میدان وہاں چھوڑا. اللہ اکبر. آپ حضرت حاجرہ بھی دیکھ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھ رہے، اتنی مشکل سے اللہ سے لیا، اتنی عمر ہو گئی، اتنی مشکل سے رو رو کے مانگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کو چھوڑا. اب حکم تو اللہ تعالیٰ کا تھا. یہ دوسرا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، اور کہاں لے کے جانا ہے کہ مکہ کی بستی میں لے جاؤ. مکہ کی بستی میں لے جاؤ، وہاں ان کو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے جاؤ. بچہ چھوٹا تھا، حضرت ہاجرہ ساتھ چلی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے وہاں چلے گئے. یعنی ان کو کس جگہ پہ چھوڑنا ہے، کہاں؟ عرب کے فلاں علاقے میں فلاں بستی میں چھوڑا. کون سی بستی؟ ایسی بستی نہ ہو، نہ وہاں پانی، نہ مکان، نہ رہائش، کوئی چیز نہیں. یہ اللہ وہاں تو گھاس بھی نہیں ہے، فرمایا کہ چھوڑا. وہاں مکان بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، تو وہاں بستی میں چھوڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے حضرت حاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پکڑ لیا کہ چھوٹا بچہ اور میں اکیلی جنگل بیابان کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ کی طرف سے مجھے یہ بھی حکم ہے کہ حضرت حاجرہ سے بات بھی نہیں کرنی, سبحان صرف اللہ. بیوی کو چھوڑ کے نہیں آنا, بات بھی نہیں کرنی. اب حضرت حاجرہ نے جب یہ معاملہ دیکھو, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں, جا پھر تو جا. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا پھر انہوں نے دیکھا, پھر انہوں نے کہا جا. اب حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑا, بچہ بھی وہاں, ابراہیم السلام واپس آ گئے, چلے گئے. اب جس جگہ پہ چھوڑا ہے, جو عرب میں رہتے, کتنی سخت دھوپ اور کتنی گرمی ہے وہاں. اب ان کے پاس ایک مشکیزہ تھا, چھوٹا ڈول تھا پانی کا, وہ ختم ہو گیا. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا, 3 دن گزر گئے, کوئی نہیں وہاں آیا. جنگل میں بیابان کی جگہ کوئی بندہ نہیں وہاں آیا. اب وہ پانی تو ختم ہو گیا. اب دیکھا کہ چھوٹا بچہ حضرت حاجرہ نے, کہ چھوٹے بچے کی تو جان چلی جائے گی. اب حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ, اس کی تو جان چلی جائے گی, پانی کا تو بندوبست کرنا پڑے گا. اب حضرت حاجرہ نے کیا کیا کہ وہاں سے اٹھی اور اٹھ کے صفا پہاڑی پہ چڑھی. اب ایک پہاڑی پہ چڑھتی ہیں, دوسری پہاڑی پہ بھی چڑھتی ہیں. اب جب پہاڑی کراس کرتی ہے, ایک پہاڑی پہ چڑھتی ہے, جب پہاڑی 2 پہاڑیوں کے درمیان آتی ہیں تو بچہ تو غائب ہو جاتا, نظر نہیں آتا سامنے سے. اب چھوٹا بچہ وہاں چھوڑ کے پانی کی تلاش میں نکلی ہوئی ہے, پہاڑی کے درمیان ہے. اب صفا پہ چڑھتی ہے, مروہ سے اترتی ہے, صفا پہ چڑھتی ہے, مروہ سے اترتی ہے, 7 چکر لگاتی ہے اس طرح سے. بالآخر بے بس ہوئی, پانی نہیں ملا. پھر یہ خیال آیا دل میں کہ کہیں پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچے کو تو دیکھوں, بچے کا کیا حال ہے. پھر وہ گئی واپس, بچے کے پاس پہنچی اور اللہ کے آگے رونے لگی کہ یا اللہ تم ہی, سبحان اللہ. ہم تو بے بس ہو گئے. اب بچے کو دیکھا حضرت حاجرہ نے تو وہ اپنی پیر کی ایڑی رگڑ زمین کے ساتھ. اب جو ایڑی رگڑ رہا ہے, اس ایڑی کی رگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا, سبحان اللہ. زمزم جاری کر دیا. سبحان اللہ. اللہ کی قدرت دیکھو, زمزم کیوں جاری کیا, اور پانی کے بندوبست اللہ نے کیوں نہیں کیا. تالاب ہے, اس میں پانی ڈال, 10 دن کے بعد دیکھو اس کا رنگ بھی بدل جائے گا, ذائقہ بھی بدل جائے گا, اس کی بدبو بھی چینج ہو جائے گی, ہر چیز چینج ہو جائے گا, بدل جائے گا. زمزم کا پانی ایسا ہوتا ہے 1400 سال اتنے سال گزر گئے, اب تک نہ پانی کا ذائقہ چینج ہے, نہ پانی کا رنگ چینج ہے, نہ پانی کی بدبو چینج. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس لیے چشمہ جاری کیا, آپ اس زمزم کو. اب پانی کیوں نکلا, نبی کی ایڑی زمین پر لگنے کی وجہ سے. تو جو کہ نبی کی, کیونکہ اسماعیل السلام تو نبی بنے نا بیٹا, جو چھوٹا بچہ تھا وہ بھی نبی بننا تھا. تو نبی کی ایڑی زمین پر لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی نکال دیا, زمزم نکال دیا وہاں سے. تو ایڑی لگنے سے اللہ تعالیٰ جو اتنا پاکیزہ پانی نکال سکتا ہے صرف ایڑی لگنے سے, تو اتنے 1400 سال سے جس نبی کے ساتھ صدیق کا جسم لگا ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا. ایک ایڑی لگنے سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا احسان کر سکتا ہے, صاف پانی نکال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا. ایڑی, نبی کی ایڑی لگنے سے اتنا بڑا فائدہ ہوا. جو صدیق اکبر پہ تان کرتے ہیں, صدیق اکبر پہ نعوذ باللہ ان کو کیا کیا کفری الفاظ کہتے ہیں. جو نبی کے ساتھ سویا, جو نبی کے ساتھ جسم لگے, تو نبی کیسے اس کو نعوذ باللہ ناپاک ہو سکتا ہے. سیدنا صدیق اکبر, جس فاروق اعظم کا جسم نبی کے ساتھ لگا, وہ فاروق اعظم کیسے ناپاک ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. ایڑی لگی تو اتنا بڑا اللہ نے کرم کر دیا. تو جس آدمی, جس امتی کا نبی کے ساتھ جسم ہی لگ جائے, صدیق اکبر نبی کو اٹھا کے لے جائے, تو وہ نعوذ باللہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت حاجرہ نے جب دیکھا کہ نبی ایڑی کی وجہ سے کیا چشمہ جاری ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت حاجرہ کا صفا سے نکل چڑھنا اور مروہ سے اترنا, یہ 7 چکر لگانے اللہ کو اتنے پسند آئے. اللہ نے کہا جو بھی حاجی جائے گا 7 چکر لگائے گا, لازم کر دیا. نبی تیرے اوپر بھی لازم ہے,
تو بھی 7 چکر لگائے گا، صحابہ تم پر بھی لازم ہے تم 7 چکر لگاؤ گے۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا پسند ہے یہ حضرت حاجرہ کی، وہ لازم قرار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ دوسرا امتحان۔ تو پھر یہ بچے کو واپس لے گئے، جب واپس آئے تب تیسرا امتحان شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا بلغ معه السعی، جب بچہ دوڑنے کے قابل ہوا، بالغ ہو، جیسے بالغ تو نہیں، جب دوڑنے کے قابل ہوا، تھوڑا سا بڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ اب ایک بچہ جب چھوٹا ہو، تھوڑا سا بڑا ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگے نا، تو ماں باپ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور باتیں کرنے لگے تو ماں باپ کو بڑا پیارا لگتا ہے، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور تھوڑی چھوٹی باتیں کرتا ہے، تھوڑا سا دوڑنے لگتا ہے تو کتنا بڑا لگتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر تیسرا امتحان آیا۔ کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ابراہیم علیہ السلام اس کو لے جاؤ اور جو ہے اس کو ذبح کر لے جاؤ۔ سبحان اللہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اپنے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تجھے لٹایا ہے اور تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بیٹے سے پوچھ رہے تیری رائے کیا ہے، سبحان تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے مجھے تو حکم یہی ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور پیغمبر کی خواب تو وہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری گردن میں چھری چلا رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ فانظر ماذا ترى، بیٹے تیری کی رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ابا جان جلدی کرو، سبحان اللہ جلدی کرو، لٹا دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب بیٹے کو لٹایا، اب چھری چل رہی تھی، شیطان دوڑیا۔ میں کہا وہ قید نبی کا کام ہونا، نبی جب کام کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا، وہ اللہ کا حکم کتنے پورا ہوں دے۔ شیطان کیا دوڑتا ہوا حضرت حاجرہ کے پاس۔ پتہ ہے کی ہو رہا ہے، کی ہو رہا ہے؟ وہ ابراہیم لے آ گیا تیرے بیٹے نے، تو پھر کی ہے چھری چلا لگے۔ حضرت حاجرہ کہنے کہ چھری کیسے چل سکتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چھری چلا۔ اس نے کہا پھر تو مجھ سے بڑی غلطی ہوگی۔ شیطان نے پوچھا کیا؟ فرمایا کہ پھر تو مجھے بھی ساتھ جانا چاہیے تاکہ اس کے بازو پکڑ لیتی، کبھی حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ پھر تو مجھے بھی جانا چاہیے تھا کہ بیٹے کی بازو پکڑ لیتی تاکہ آسانی سے اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ اس شیطان نے پھر بھی گال نکلی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹایا۔ حضرت اسماعیل السلام اپنے باپ کو کہہ رہے کہ جلدی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کہتا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب اللہ کے حکم پہ آپ بھی راضی ہیں میں بھی راضی ہوں، چاہتے ہیں کہ دونوں کا اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ وتلہ، جب لٹا دیا للجبین، کیسے؟ منہ نیچے۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب لٹایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا منہ ایک طرف کر دیا، یعنی بالکل نیچے نہیں کیا، ایک طرف کر دیا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ آپ کی محبت کی آنکھ کی طرف ٹکرا جائے اور آپ کی محبت غالب آ جائے اور آپ کے جو نا ہاتھ جو نا کانپ جائے اور اللہ کے حکم میں تاخیر ہو جائے، تو اس لیے ایسے کرے کہ میرا منہ نیچے زمین کی طرف کر دے، پھر تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا چہرہ نیچے کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے زور لگا رہے چھری چلا رہے، لیکن چھری نہیں چل رہی، بڑا زور لگایا چھری نہیں چل رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ غصے میں آ کر چھری پھینک دی، کیوں نہیں یہ کاٹ دی؟ انہوں نے پھر چھری کو پکڑا، پتھر کے ساتھ تیز کیا اور خوب تیز کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ چلانا شروع کر دیا۔ اب کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ
چھری نے بازبان حال کہا کہ ابراہیم ایک طرف تو خلیل کا حکم ہے، ایک طرف خلیل کی مانوں اور دوسری طرف یہ ہے کہ جلیل کی مانوں۔ تیری مانوں تو کہہ رہا چھری چل جائے اور اللہ کہہ رہا ہے چھری نہ چلے، ہم کس کی مانوں؟ اللہ کا حکم تھا چھری نہیں چلے۔ بڑے زور کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن چھری نہیں چلی، بالآخر جنت سے دمبا آیا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا آیا اور دمبے کو ذبح کر دیے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح نہیں کرانا تھا، ایک تو نبی سے ایک آزمائش تھی تاکہ امت کو سبق ملے۔ اللہ کا جب معاملہ آ جائے، جب دین کا معاملہ آ جائے، پھر نہ اولاد سامنے آئے گی، نہ پھر گھر بار نظر آئے گا، پھر کوئی چیز نہیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ جب اللہ کا حکم ہے پھر سب کچھ قربان کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا سے بھیج دیا، لیکن اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چل جاتی تو آج کے دور میں کس نے اپنے بیٹوں کو ذبح کرانا تھا؟ کسی نے چھری بھی نہیں پکڑنی تھی، ذبح کرنے کا دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا، بیٹوں کو ذبح نہیں ہونے دیا، اس کی جگہ دمبا لا دیا تاکہ دمبے کو ذبح کرو، اسی کی قربانی ہوگی۔ آج ہم بکرا نہیں ذبح کرتے، اونٹ نہیں ذبح کرتے، قربانی ہوگی، وسعت بھی ہوگی، لیکن مرضی سے یا تو دیکھو دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس وسعت ہے جو قربانی کر سکتا ہے اور قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بٹکے، دری دے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کرتے، قربانی واجب ہے لیکن نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہمارے بچوں پر، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کر دیا کہ بیٹا نے بلکہ بیٹے کی جگہ دمبا بکرا، اور بڑا احسان دیکھو کہ کرنا بھی خود، کھانا بھی خود۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، خود ہی گوشت کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ 3 امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے اور تینوں امتحان میں پاس ہوئے، چوتھا بھی ہے لیکن وہ ٹائم نہیں۔ 3 امتحان، 4 امتحانوں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جب امتحان ہوئے، بچے ہوئے تو اعلیٰ نمبر سے ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے جب نبی کی تکلیف آتی ہے تو پھر نبی نہیں دیکھتا کیا ہے، پھر دیکھتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل کی۔ بس خلاصہ یہی ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، جب دین کا اور شریعت کا، ایک طرف شریعت ہو اور دوسری طرف گھر والے ہوں، ایک طرف شریعت ہو اور دوسری طرف رسم ہو، ایک طرف شریعت ہو اور دوسری طرف منمانی ہو، ایک طرف شریعت ہو دوسری طرف اپنی چاہت ہو، پھر چاہت کو، اپنے گھر والوں کو، ہر چیز کو قربان کر دو لیکن اللہ کا حکم کو نہ جانے دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔